الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام. مسئلہ عذاب اور راحت. کچھ کلپس ویڈیوز مجھے ملے ہیں اور کہا گیا ہے ساتھیوں کی طرف سے کہ اس کا جواب کیا جائے. اس ویڈیوز کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب صرف دو ہے، دنیا کا عذاب اور قیامت کا عذاب. اس کے علاوہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کوئی عذاب نہیں ہے. جو دلائل اس کے اندر دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان آیات سے جو انہوں نے پیش کیے ہیں ان کا استدلال صحیح نہیں ہے. اور اس مسئلے پر جو تحقیق انہوں نے کی ہے وہ یک طرفہ تحقیق ہے. دوسرے طرف کے دلائل نہیں دیکھے گئے. انہوں نے پہلے دلیل جو پیش کی ہے وہ سورۃ ابراہیم سے ہے. اس کے بعد سورہ زخرف، مزمل، مدثر، معارج، نبا اور قیامہ، ان صورتوں سے دلائل پیش کیے ہیں. سورہ ابراہیم سے آیت نمبر 42 سے انہوں نے آیت پیش کی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اور اس سے دلیل یہ پیش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو، انسانوں کو قیامت تک مہلت دی ہے. قیامت تک اللہ رب العزت انہیں عذاب نہیں دے گا. پھر آیت نمبر 44 پیش کی وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. اور اس آیت سے دلیل یہ پیش کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں نے جس دن سے ڈرایا ہے وہ دن قیامت کا ہے.
اسی طرح سورہ زخرف کی آیت پیش کی ہے، اور یہ آیت جو ہے آیت نمبر 83 ہے۔ فرمایا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، کہ انہیں چھوڑ دو کہ یہ گپ شپ لگاتے رہے، کھیل تماشے کرتے رہے، حتیٰ یہاں تک یلاقوا یومہم الذی یوعدون، کہ یہ مل لیں گے اپنے اس دن سے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح کی آیت سورہ معارج کے اندر بھی آیت نمبر 42 انہوں نے پیش کی ہے۔ بہرحال چونکہ مجھے جواب بھی دینا ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ کہ سورہ ابراہیم، زخرف، مزمل، مدثر، معارج، نبا، قیامہ سے جتنی بھی آیتیں پیش کی ہے انہوں نے، اس سے دو استدلال انہوں نے پکڑے ہیں۔ ایک دلیل یہ پکڑی ہے کہ قیامت تک اللہ رب العزت اس امت کو عذاب نہیں دے گا، اللہ نے مہلت دی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ پیش کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں نے قیامت کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا ہے، اور قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسولوں نے اس سے پہلے بھی کسی عذاب سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ان ویڈیوز کے اندر جو عقیدہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ عذاب دنیا کا اور عذاب قیامت کا، تو اول تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت کا ایک ایک فرد اس بات کا قائل ہے کہ اللہ رب العزت نے طاغیوں اور باغیوں کو دنیا کے اندر عذاب دیا ہے، قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم صالح، آل فرعون، ان سب کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا ہے۔ قرآن سے یہ ثابت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ منکرین عذاب اس کو تو کم از کم مانتے ہیں، ورنہ اگر بیس اصولی ہو تو اصولی طور پہ ان کو یہ عذاب بھی نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ ان کا موقف یہ ہے۔ جو دو آیتیں سورہ زخرف اور سورۃ المعارج سے میں نے پیش کی، یہ ان کی دلیل ہے۔ بطور دلیل انہوں نے یہ کہا ہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، کہ انہیں چھوڑ دو، مہلت ہے قیامت کے دن تک جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہی یوم الحساب ہے، اسی دن عذاب ہوگا، اسی دن اعمال نامے ملیں گے، اسی دن جنت اور جہنم کا داخلہ ہوگا، اسی دن یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے موقف کے مطابق تو ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، اور اللہ نے مہلت دی ہے، تو پھر یہ دنیا کا عذاب اس کو کیوں آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو آپ کے موقف کے خلاف ہے۔ لیکن چلے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم ان کے موقف کے اندر اتنی تو نرمی ہے کہ دنیا کا عذاب چار ناچار یہ مانتے ہیں۔ دوسرا ان کا جو موقف ہے کہ قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ الحمدللہ ہماری جماعت کے ہر فرد کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب ہوگا، قیامت کے دن راحت ہوگی، قیامت کے دن انسانوں کے دو انجام ہونے والے ہیں، یا جنت میں جائیں گے اور یا جہنم میں جائیں گے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کا جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اس کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے، اس کے برپا ہونے کا ذکر فرمایا ہے، یہ اس لیے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان جب مر جائے تو بس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور اس دن حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے پیش ہوں گے۔ وہ جمع ہونے کا دن ہے، اور اس دن انسان کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ قیامت کے دن عذاب ہوگا تو پھر اس سے پہلے عذاب نہیں ہوگا۔ دیکھیں سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے 3 عذابوں کا ذکر فرمایا ہے منافقین کے باب میں۔ آیت نمبر 101، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اس کے نیچے دیکھیں اللہ فرماتا ہے سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا ان قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، اور اس کے بعد ان کو عذاب عظیم کے طرف لوٹا دیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے اس بڑے عذاب سے پہلے 2 عذابوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ سنعذبهم مرتين، 2 مرتبہ اللہ رب العزت ان کو عذاب دے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے ان کو عذاب عظیم کے طرف لوٹائے گا۔ تو اس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 2 عذابوں کا ذکر فرمایا ہے، 3 عذابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 101 کے اندر۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر میں انشاءاللہ اس کے دلائل آپ کو دوں گا، کہ اللہ کی کتاب سے صرف قیامت کا عذاب نہیں، یا صرف دنیا کا عذاب نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی کتاب سے موت کے وقت کا عذاب بھی ثابت ہے، اور موت کے بعد قیامت تک کا عذاب بھی ثابت ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے تو
یہ غلط فہمی ان کی دور کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے اور جو مہلت انسان کو دی ہے، وہ مہلت کب تک ہے اور وہ وعدہ کس دن کا ہے؟ مہلت کے لیے آپ دیکھیں سورۃ نحل آیت نمبر 61 آپ دیکھیں. سورۃ النحل آیت 61 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اگر اللہ رب العزت لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑنا چاہتا دنیا میں، جیسے ہی وہ گناہ کرے بس اللہ اس کو پکڑ لے، تو فرمایا ما ترک علیہا من دابۃ، زندہ سر نام کی کوئی چیز زمین پہ رہتی نہیں، بچتی نہیں، سب کے سب جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ گناہ تو ہر کسی سے، کمی تو ہر کسی سے ہو جاتی ہے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ رب العزت ان کو ایک وقت معین تک مہلت دے رہا ہے، ڈیل دے رہا ہے اللہ رب العزت، اور جب وہ وقت ان کا آ جاتا ہے تو ایک گھڑی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. پھر اس کی مزید تفصیل جو ہے آپ دیکھیں سورۃ منافقون. سورۃ منافقون کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں سے خطاب کیا ہے اور انہیں تعلیم دی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اس کے نیچے اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آیت 10 اور 11 کے اندر آپ دیکھیں سورۃ المنافقون، دو چار کی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا ہے. فرمایا اس وقت سے پہلے خرچ کرو اللہ کے راہ میں مال کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، احدکم الموت، اور جب موت آ جائے تو اس وقت یہ پھر یہ کہے گا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تو نے کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا. تو اللہ یہ جواب دے رہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ رب العزت ہرگز کسی نفس کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی وقت مقرر، وقت معین آ جائے. ایک غلط فہمی میں ان کی دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بھائی جو ہے اصل میں قرآن کے خطاب عام اور خاص کے اندر فرق نہیں کرتے ہیں.